السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں سزا کی معطلی کے لیے دائر درخواست کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے اس حوالے سے دلائل جاری تھے کہ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے بھی سماعت کی اور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک سماعت ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے خواتین کارکنان کی گرفتاری پر انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان HRCP کے رد عمل پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ خواتین کی گرفتاری پر HRCP کو 4 ماہ بعد خیال آیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق HRCP اور خواتین کی دیگر تنظیموں کا ان گرفتاریوں پر رد عمل انتہائی مایوس کن ہے۔ HRCP نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی گرفتاری پر 2 روز قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی گرفتار شدہ خواتین کی حراست کے معاملے میں شفافیت کے فقدان پر انہیں تشویش ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک نیا الرٹ جاری کیا ہے جس میں افغانستان میں صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کی فراہمی کے لیے سرمایہ کاری میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اگر فنڈنگ میں کمی جاری رہی تو افغانستان میں 8,75,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہوں گے۔ سن 2023 کے لیے نظر ثانی شدہ افغانستان ہیومینیٹیرین رسپانس پلان کے مطابق ایسے لوگوں کی تعداد میں خطرناک اضافے کا انکشاف ہوا ہے جنہیں امداد کی فوری ضرورت ہے۔ یہ تعداد اب بڑھ کر تقریباً 3 کروڑ ہو گئی ہے۔ سن 2023 کے باقی وقت میں صحت کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے WHO کو 125 ملین امریکی ڈالر اضافی درکار ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے حصول تعلیم کے لیے متحدہ عرب امارات جانے والی 100 طالبات کے ایک گروپ کو دبئی جانے سے روک دیا ہے۔ اماراتی کاروباری شخصیت خلیفہ الہبتون یونیورسٹی آف دبئی کے اشتراک سے 100 افغان طالبان کو یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اسپانسر کیا تھا، لیکن طالبان حکام نے بدھ کے صبح ان طالبات کو کابل ایئرپورٹ پر جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا۔ طالبان حکام نے اس معاملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم سوشل میڈیا پر سینکڑوں صارفین نے اماراتی تاجر کا شکریہ ادا کیا اور انہیں افغان خواتین کی تعلیم کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی درخواست کی۔ طالبان حکومت نے گزشتہ برس دسمبر میں یونیورسٹیز میں خواتین کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں کی تنظیم برکس نے اپنے رکن ممالک کی تعداد بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ برکس ممالک نے سعودی عرب، ایران، مصر، متحدہ عرب امارات، ارجنٹائن اور ایتھیوپیا کو تنظیم میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ برکس کے ابھی 5 رکن ہیں جن میں بھارت، چین، روس، برازیل اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ ان ممالک کے رہنما جوہانسبرگ میں جاری برکس کی 3 روزہ کانفرنس میں شریک ہیں جہاں تنظیم میں توسیع کے معاملے پر طویل بحث ہوئی ہے۔ جمعرات کو کانفرنس کے میزبان جنوبی افریقی صدر نے اعلان کیا کہ 1 جنوری سن 2024 کو مزید 6 ملک تنظیم کے باضابطہ طور پر رکن بن جائیں گے۔ جنوبی افریقہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 40 سے زائد ممالک تنظیم کی رکنیت کے خواہش مند ہیں۔ یوکرین کے جنوب مشرقی شہر ڈنیپرو میں جمعرات کی صبح ایک روسی میزائل حملے میں کم از کم 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقائی گورنر سرہی لائسک نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے ایک روسی میزائل کو مار گرایا
لیکن دوسرے حملوں سے ٹرانسپورٹ کی ایک سہولت تباہ ہو گئی اور ایک بینک، ایک ہوٹل اور 2 رہائشی عمارتوں سمیت درجن بھر دیگر عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ادھر روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاع نے روسی سرزمین پر یوکرین کے 3 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ 2 ڈرون برانسک کے علاقے میں مار گرائے گئے، جس کی سرحد یوکرین سے ملتی ہے۔ تیسرا ڈرون ماسکو کے جنوب مغرب میں واقع کالوگا کے علاقے میں تباہ ہوا۔ یوکرین نے گزشتہ ہفتے کے دوران روسی سرزمین کو نشانہ بناتے ہوئے روزانہ ڈرون حملے کیے ہیں۔ روس نے رپورٹ دی ہے کہ اس نے طیارے کو مار گرایا یا انہیں الیکٹرانک جیمنگ کے ذریعے گرایا۔ بعض صورتوں میں ملبہ گرنے سے زمین پر نقصان ہوا ہے۔ امریکہ میں آئندہ صدارتی انتخابات کی نامزدگی کے دوڑ میں شامل ریپبلکن جماعت کے 8 امیدواروں نے بدھ کو پہلے مباحثے میں حصہ لیا اور صدر جو بائیڈن کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ایک دوسرے پر بھی نکتہ چینی کی۔ ریپبلکن امیدواروں کے پہلے مباحثے میں شریک امیدواروں نے پارٹی کے حتمی نامزد امیدوار کی حمایت سمیت متعدد مسائل پر ماڈریٹر کے سوالوں کے جواب دیے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بحث میں شرکت کے بجائے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس سابق ٹویٹر پر فاکس نیوز کے سابق اینکر کارلسن کو ایک انٹرویو دیا۔ اس آن لائن انٹرویو میں ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو اور اپنے ریپبلکن حریف امیدواروں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکہ کی موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس نے صدر جو بائیڈن کے دوبارہ انتخاب کی مہم کی جانب سے ریپبلکن مباحثے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ ہیرس نے بحث ختم ہونے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ امیدواروں نے ایک ایسے امریکہ کے لیے ویژن پیش کیا ہے جو کم منصفانہ، کم آزاد اور کم محفوظ ہو۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے کیس میں آج خود کو سرنڈر کریں گے۔ ٹرمپ نیو جرسی سے ایٹلانٹا پہنچیں گے، جہاں وہ فلوٹن کاؤنٹی جیل میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کریں گے۔ ٹرمپ سے قبل اس مقدمے کے دیگر 18 ملزم پہلے ہی سرنڈر کر چکے ہیں۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج بدلنے کے لیے سازش کی تھی اور اس عمل میں ان کے قریبی ساتھی بھی شریک تھے۔ ٹرمپ کو ایسے موقع پر گرفتاری کا سامنا ہے جب وہ آئندہ برس ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدواروں کی نامزدگی کے دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے والے معاہدے کے بارے میں زیادہ توقعات کا اظہار نہیں کیا ہے اور ان خبروں کو مسترد کیا ہے جن کے مطابق یہ ممکنہ طور پر قریب ہے۔ سلیون نے منگل کے روز نامہ نگاروں کو بریفنگ کے دوران کہا کہ ابھی کئی مراحل طے ہونا باقی ہیں۔ گزشتہ مہینوں میں سلیون اور ان کے نائبین نے سعودیوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ ایک معاہدے کی بنیاد رکھنے کے لیے الگ الگ مذاکرات شروع کیے تھے۔ انہوں نے صدر جو بائیڈن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان آئندہ ماہ نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ممکنہ ملاقات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ شمالی کوریا کی جانب سے جاسوس سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنے کی دوسری کوشش جمعرات کو اس وقت ناکام ہو گئی جب راکٹ بوسٹر کو تیسرے مرحلے کے دوران دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک اپنے پہلے فوجی جاسوس سیٹلائٹ کو مدار میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بالآخر امریکی اور جنوبی کوریا کے فوجیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے سیٹلائٹ نصب کرنا چاہتا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شمالی کوریا کے سوہائے سیٹلائٹ لانچنگ گراؤنڈ میں اپنے لانچ سے پرواز کو ٹریک کیا اور یہ بھی نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ایک ناکامی تھی۔ جاپانی چیف کیبنٹ سیکرٹری ہیرو کازوما تسونو نے ایک ٹیلی ویژن پریس کانفرنس میں کہا کہ بار بار میزائل داغنا علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کے خلاف سخت احتجاج کریں گے اور اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کریں گے۔
भारत के खलाई मिशन चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद चांद गाड़ी ने काम शुरू कर दिया है। भारत के खलाई मिशन में मौजूद 6 पहियों वाली चांद गाड़ी शमसी तवानाई से चलती है, जो मुमकिना तौर पर आइंदा 2 हफ्ते तक चांद के कुतुब जुनूबी की तस्वीर और साइंटिफिक मालूमात जमा करेगी। भारत का खलाई मिशन बुध को चांद के जुनूबी हिस्से पर लैंडिंग में कामयाब हो गया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि चांद के इस हिस्से में कोई खलाई मिशन पहुंचा है। चंद रोज कबल रूस ने भी अपने खलाई मिशन लूना 25 की कुतुब जुनूबी में लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन चांद की सतह पर उतरते हुए ये तबाह हो गया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन दुआओं और मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बेहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।